ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 27 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ عفو و درگزر، رحم و کرم، دشمنوں کے ساتھ کریمانہ برتاؤ اور لوگوں کے ساتھ نرمی و محبت میں کامل و مکمل نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، قرآن ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یعنی آپ کی پوری زندگی اور رات دن کے معمولات قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دلی کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ راستہ چلتے ہوئے ایک اعرابی نے چادر پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر نشان آ گیا۔ پھر سخت کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے وہ مجھے بھی دینے کا حکم دیجئے۔ اس قدر گستاخی سے پیش آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ مڑ کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے کچھ دینے کی ہدایت فرمائی۔ اخلاق کی انہی خوبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور ظلم و ستم اور جنگ و جدال کرنے والی قوموں کو عدل و انصاف اور محبت و بھائی چارگی سے رہنے والی امت بنا دیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چونٹیوں کے مکانات۔ بل، ایک چھوٹی سی مخلوق چونٹی پر غور کیجئے، یہ زمین میں اپنے رہنے کے لیے کس حسن تدبیر سے مکانات بناتی ہے۔ زمین کو پھاڑ کر مٹی باہر لا کر ڈالتی ہے، اندر کی جگہ صاف کر لیتی ہے، پھر اپنی خوراک اندر جمع کرتی ہے، اور جو غلہ وہ جمع کرتی ہے اس کو اپنے دانتوں سے قطر کر رکھتی ہے۔ اور اس کی عقل مندی کا یہ عجیب حال ہے کہ یہ مکان نشیبی زمین میں کبھی نہیں بناتی بلکہ بلند حصہ زمین پر بناتی ہے۔ یہ شعور اس چھوٹی سی مخلوق کو کس نے دیا؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ فائدہ، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، بدن کے اعضاء کی سلامتی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا فرماتے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ترجمہ، اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اور اے اللہ میرے کان آنکھ میں عافیت دے، بس تو ہی سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت کا خزانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترمذی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، گانے بجانے کی چیزوں کی خرید و فروخت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی باندیوں کی خرید و فروخت مت کرو اور نہ انہیں خریدو اور نہ انہیں تعلیم دو، ان کی تجارت میں کوئی بھلائی نہیں اور اس کی قیمت حرام ہے۔ ترمذی۔ اس روایت سے گانے بجانے کے تمام آلات کی خرید و فروخت ناجائز ہوگی، جس میں ٹی وی وغیرہ بھی داخل ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ سے تعلق کر لیا اللہ اس کی حاجتوں کا کفیل ہو جائے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو شخص دنیا سے تعلق کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اعمال کا وزن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ شخص عیش و راحت کی زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 6 تا 11۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے: بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم، من شر کل عرق النار ومن شر حر النار۔ ترمذی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 54 اور 55۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔